بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہم جیسے چل رہے تھے کہ انڈین ہسٹری کے حوالے سے ہم نے جغرافیہ کو دیکھنا تھا اور ہسٹوریکل جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے رولنگ میں، تو کس طرح یہ علاقہ گورن ہوا اور یہاں پالیٹکس مختلف رجیم میں کیسی رہی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، جس طرح میں نے ڈیزائننگ کی تھی جیوگرافیکلی، تو یہ سارا ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تین اس کے پیریوڈیکلی تین حصوں میں: اینشنٹ انڈیا، مڈل ایج انڈیا اینڈ ماڈرن انڈیا۔ تو اینشنٹ انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیریٹری پولیٹیکلی اور ساورینٹی کے حوالے سے ہنڈریڈز آف اسٹیٹس میں اور چھوٹے یونٹس میں تقسیم رہی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ وہ سارا ہندوازم کا اینشنٹ ایرا رہا ہے، اشوک دی گریٹ اور دوسرے چندر گپت موریہ جیسے کنگڈمز یہاں پر پریویل انہوں نے کیا۔ اس کے بعد کا عرصہ جب ہم دیکھتے ہیں مڈل ایج انڈیا، تو اس میں مسلمانوں کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے دور کو یا مسلمانوں کے دور حکومت کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی ارائیول کے بعد یہاں پر ایک سٹیج سیٹ اپ بن جاتا ہے گورننگ کا، اور اس کے بعد جتنے بھی رولرز آئے سینٹرل ایشیا سے، افغانستان سے، ایون پرشین ایریا سے، تو ان سبوں نے یہاں پر مختلف ایجز کے حوالے سے حکومت کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا ہندوستان ایسا ہی رہا؟ بالکل۔ مینز دس انڈین ٹیریٹری واز ٹو بی divided with the passage of time, but after the arrival of Britishers, they governed this land and this part of the world as a country. تو انگریزوں نے اس علاقے کو باقاعدہ ایک ملک کا سٹیٹس دیا، ایڈمنسٹریشن میں، پالیسیز میں، اسٹریٹجیکل اور ہر حوالے سے۔ اس کے بعد اس لیے اس برٹش انڈیا کا جو بھی ڈیولپمنٹل ایج ہے وہ زیادہ تاریخ کے حوالے سے پڑھا بھی جاتا ہے اور اس کو زیادہ سمجھا بھی جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سارا جو علاقہ ہے اس کا مسلمانوں کے حوالے سے تو ایک ٹائم پیریڈ رہا ہے ان کا، لیکن آفٹر مغلز برٹشرز آرگنائز دس پارٹ آف دا ورلڈ پولیٹیکلی، سوشیولوجیکلی اینڈ ایڈمنسٹریشن کیس میں اس علاقے کو بڑا اچھا گورن کیا اور یہاں کے ریسورسز کو اچھا استعمال کیا۔ اب جب ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو نیچرل اور ہیومن ریسورسز کو برٹشرز نے اس طرح یوٹیلائز کیا کہ ملک میں انفراسٹرکچر کو اچھا ڈیولپ کیا اور اپنے ریونیو کو بھی بڑھایا۔ ہیومن ریسورس کو انہوں نے چونکہ کولونیلزم کے حوالے سے گورن کیا، اور یہاں پر موسٹ آف دا پاپولیشن اور موسٹ آف دا different type of classes were to be dominated by British policies, and normally these policies were to be known as domination policy۔ اور اسی کے تناظر میں پھر فریڈم موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے، اور انڈینز نے مختلف سٹرگلز کی، سوشل موومنٹس چلی مسلمانوں کے حوالے سے بھی، ہندو کمیونٹی کے حوالے سے بھی، اور کرتے کرتے انہوں نے فریڈم کو اپنی انڈیپینڈنس میں کنورٹ کیا۔ اچھا، یہاں پر بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے the journey from the freedom to independence. When you talk about the freedom, actually the population, the masses, the public
would like to free their lives according to their basic rights, human rights. تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکلی انڈینز نے یعنی مسلم لیگ اور کانگریس نے کس طرح اس فریڈم سٹرگل کو اپنی انڈیپینڈنس میں کنورٹ کیا. تو انڈیپینڈنس جو ہے یہ پھر باٹم لائن ہو جاتی ہے، فلٹر لائن ہو جاتی ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آزادی پریویل کی، اور بعد کا پھر ماڈرن انڈیا جو ہے وہ آگے کو پروسیڈ ہوا. جیوگرافیکلی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں نیچرل ریسورسز کا جو کنٹینٹ ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. یعنی قدرت نے اس پارٹ آف دا ورلڈ کو رچ ریسورسز سے نوازا ہے. یعنی آپ کہیں گے فرام ویری بگننگ وین دا مین کائنڈ کیم ہیئر اینڈ سوشلی دے ڈیولپ دیئر سیلف وتھ ڈفرینٹ سارٹ آف ایجز. تو اس میں انڈینز نے، لوکلز نے اور مختلف اسٹیٹس نے اس خطے کو کافی ڈیولپ کیا، فارن آکوپیشن کے انڈر بھی اور اپنی ساورن اسٹیٹ پوزیشن میں بھی. یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. تو برٹش کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایز اے کنٹری اس علاقے کو گورن کیا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری. یعنی اینشنٹ انڈیا آپ دیکھیں تو گورننگ سسٹم جو تھا وہ ڈیوائیڈڈ تھا، مینس ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا اسٹیٹس. مڈل ایج کا آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا ایک ڈومینیشن رہا ہے اس خطے میں، لیکن انہوں نے اس خطے کو پرسنلی اور اکارڈنگ ٹو انٹرسٹ ڈیولپ کیا. ایز اے ہول کنٹری انہوں نے اس کو نہ آرگنائز رکھا اس خطے کو، اور نہ ہی فارن ریلیشن میں اس خطے کے فیوچر کے لیے ایک مطلب اسٹریٹجیکل پالیسی بنائی. اپنے طور پر انہوں نے اس علاقے کو آرکیٹیکٹ کیا، کلچر ڈیولپمنٹ کی، ریلیجن کے حوالے سے بھی کام کیا، لیکن اتنا نہیں. اگر ہو جاتا تو یہاں پر مسلم ڈومیننسی ود رسپیکٹ ٹو پاپولیشن بڑا اچھا ان کا رول ہوتا، اور یہ ایک اچھی ریزسٹنس ہوتی فارنرز کے خلاف لائک برٹشرز. اور یہ علاقہ اتنا جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے ان کی اسٹریٹجیکل پوزیشن اتنی کمزور نہ ہوتی. اچھا، برٹشرز کا جو چیپٹر ہے انہوں نے اس علاقے کو ہر حوالے سے اچھا گورن کیا، اور خوب یہاں سے وسائل جو ہے وہ اپنی کولونیل پاور کو اسٹرینتھن کرنے میں انڈیا سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھی، حاصل بھی کیا، اور اپنی کنگشپ کو مضبوط بھی کیا. یہ برٹشرز کا ایک بڑا یہاں پر عمل دخل رہا ہے. اچھا، جیوگرافیکلی it is the only part of the world where you can consider all kinds of geographical features like mountains areas, fertile lands, watershed like islands, rivers, even the big ocean, desert areas. All the climatic features are present in India, undivided India. اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. باقی پھر انڈیپینڈنس کے بعد پاکستان ایز اے کنٹری ہم نے کافی جو ہے مشکلات دیکھی، اور گورننگ سسٹم میں ہم اس اپنے آپ کو اتنا بہتر نہ کر سکے. اچھا، جب آپ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو فارچونیٹلی پریزنٹ انڈیا جو ہے ایز اے کنٹری، وہاں پر برٹشرز نے انفراسٹرکچر کو بہت اچھا چلایا. اور آفٹر انڈیپینڈنس پاکستان گورنمنٹ نے اپنے آپ کو ساری چیزیں از سر نو سیٹ اپ کی، ایڈمنسٹریشن میں، انفراسٹرکچر میں، پبلک ڈیولپمنٹ میں، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں، اور ایون نیچرل ریسورسز میں بھی. تو انڈین ٹیریٹری کو آفٹر پارٹیشن ان کو زیادہ بوسٹ ملا کہ وہاں پر برٹشرز نے انفراسٹرکچر اچھا ڈیولپ کیا، اور انفارچونیٹلی ہم اس معاملے میں تھوڑا پیچھے رہے. خیر،
اب یہ جو کوسٹل لائن کا ایریا آپ کہتے ہیں تو واقعی the attachment of any territory with watershed means the rivers, the coastal lines and even ocean areas اس میں جو ہے انڈین جو ہے ہم سے زیادہ بہتر انہوں نے اپنے وسائل یوز کیے اور فارن ٹریڈ میں واٹر ریسورسز کو زیادہ بہتر استعمال کیا. بعد میں ہم نے یہ چیزیں ڈیولپ کیں کراچی پورٹ سے لے کر، اور ناؤ ریسنٹلی گوادر کے حوالے سے ہم کام چلا رہے ہیں. وہ بھی فارچونیٹلی چائنا کی انکلوژن اس اسٹریٹجیکل پارٹ میں زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے، جس وجہ سے ہمیں یہ ایج ملا ہے کہ سی پیک کے پرسپیکٹو میں ہم کتنا آگے چل سکتے ہیں. تو جیو پولیٹیکلی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا علاقہ یعنی پریزنٹ پاکستان یہ زیادہ جو ہے پرسسٹ کرتا ہے فیوچر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایز کمپیئر ٹو انڈیا، اور ہم اس کو اچھا دیکھ سکتے ہیں. تو آج کے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ ہسٹوریکلی انڈیا کس طرح گورن ہوا. برٹشرز آلسو incredible position, they manage this part of the land, but after independence what we done from past, recent past, presently we struggling as the country, as a Pakistani, and what were the main root causes that present India become so developed as compared to us. تو اس کو ہم انشاءاللہ تیسرے ایپیسوڈ میں دیکھیں. تھینک یو ویری مچ. گڈ لک.